اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین برحمتہ للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی معززین کرام، انہوں نے جناب حیدر کرار کے بارے میں کہا کہ آپ ان کے بارے میں کچھ عرض کریں۔ پہلے آپ حیثیت اہل سنت والجماعت ہونے کی یہ بات سمجھ لیں کہ ذکر کسی وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر چل نکلے گا، کبھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر چل نکلے گا، کبھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر چل نکلے گا، کبھی حیدر کرار کا، کبھی عشرہ مبشرہ کا، کبھی شہیدان دشت کربلا کا، کبھی حضرت غوث اعظم کا، کبھی حضرت سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کا، کبھی خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار کا، کبھی شیخ شاہ عبد السروردی کا، مگر آپ یہ سمجھیں کہ اہل سنت ان سبھی کو دل سے مانتے ہیں۔ آپ بیعت کسی ایک سلسلے کے ہوں مانیں گے ان سبھی کو، اور سنی ہونے کے ناطے سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پوری امت سے افضل سمجھنا یہ سنیوں کے علامات میں سے ہے۔ اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بات سمجھنا، تو شیخین کی افضلیت پوری امت پر تسلیم کرنا یہ سنیت کے ضروریات میں سے ہے۔ کبھی کبھار جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جب میں کبھی اپنے مجالس میں ذکر کرتا ہوں تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی حضرت علی کدھر گئے؟ وہ میں نے کہا ایک آدمی کی فضیلت بیان کرنے سے دوسروں کی نفی نہیں لازم آتی۔ سرکار کے پھولوں کا رنگ اتنا خوبصورت ہے کہ ہر بولے رنگ ہوئے دیگر افسر، جس کا بھی ذکر کرو وہ اپنی حیثیت میں نمایاں ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ کسی موسم میں کسی خاص کا ذکر کیا جائے تو باقیوں کے بدل کوئی حقیر رائے قائم کر لی جائے۔ میں مثال مطلب قادری سلسلے کا آدمی ہوں، لیکن میں جب خاندان نقشبندیہ عالیہ کا ذکر بھی کرتا ہوں تو بہت دھماکے سے کرتا ہوں، چشتیہ کا ذکر کرتا ہوں بہت دھماکے سے کرتا ہوں، سہروردیہ کا کرتا ہوں بہت دھماکے سے۔ یہ چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی یہ آپ نے اپنی پہچان کے لیے ان پر چیٹیں لگائی ہیں، باقی صرف گوشی لگی ولی ولی ہے، کسی شہر کا ہے، کسی دیار کا ہے، کسی وطن کا ہے، کسی نام کا ہے۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کبار جو بڑی شان کے لوگ ہیں، نبی پاک علیہ السلام کا جو گدا مبارک ہے اس کی بھی تعظیم واجبات شریعہ میں سے ہے۔ تکمیل الایمان کتاب ہے حضرت شاہ عبدالحق بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدہ کی کتاب ہے، اس کے اندر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے شہر کے کانٹوں کی تعظیم کرنا یہ بھی حضور کے حقوق نبوت میں سے ہے۔ یہ مت کوئی خیال کرے کہ میں کسی بھی صحابی کو برا سمجھوں گا، نہیں، صحابہ میں جتنے جھگڑے ہوئے ہوں آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ آپ کا تعلق یہ ہے کہ اگر کوئی کفر پر مرنا آپ کے پاس ثابت بیان کرے، اگر کفر پر نہیں مرا تو گناہ صحابی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ بات یاد رکھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو ایک صحابی گنہگار ہو کر کے کل روئے زمین کے اولیاء اللہ سے افضل ہے، اور جس طرح ایک صحابی گنہگار ہو کے اس کی افضلیت قائم ہے، اسی طرح ایک سید گنہگار ہو کر خون رسول کے ناطے سے اس کی افضلیت ہی برقرار ہے۔ جیسا پوری امتوں کے مقابلے میں امت محمدیہ کتنی کوئی گنہگار ہو لیکن سرکار کے ناطے کی وجہ سے کل امتوں سے افضل ہے۔ جس طرح ایک امتی سرکار کا امتی ہونے کے تعلق سے سابقہ امت کے پرہیزگاروں سے بھی افضل ہے، اسی طریقے سے اولاد رسول کا ایک آدمی گنہگار ہو کر کے بھی پرہیزگاروں سے افضل ہے، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کا صحابی ہو کر کے بھی ولیوں سے افضل ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو حضرت حیدر کرار کا ذکر انہوں نے مجھے کہا میں کرنے لگا ہوں، میں ان کی اولاد میں سے بھی مرید بھی ہوں، شاگرد بھی اسی سلسلے کا ہوں، لیکن مجھے کبھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہم اپنے ہاتھ کا دن مناتے ہیں، لیکن وہ دیکھنے والا دن ہوتا ہے، وہ تو پوری امت کا سرتاج ہے، سرکار کا گدا مبارک، اس کی اتنی شان ہے کہ کئی مرتبہ ایک مرتبہ ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے یعقوب نامی گدے کا جلسہ منایا تھا، اور اتنی معلومات ان کے لیے فراہم کی تھی کہ لوگ سمجھنے پر مجبور تھے۔ آپ نے خیال رکھنا ہے کسی کا بھی جلسہ منا لیں لیکن سب کے بارے میں آپ نے نظر بالغ رکھنی ہے، سب کو تعظیم کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ اگر 1,00,000 بھی قتل کسی شاہی کے ذمہ بنتا ہے، قتل سے کافر نہیں ہوتا،
اور جو مذہب آل حق آل سنت والجماعت ہے کہا کہ قاتل کی توبہ منظور ہے. سبحان اللہ. اور یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ گنہگار ہونے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج کرتا تھا. سبحان اللہ. دائرہ اسلام سے خارج نہ ہو شعبی شعبی ہو سارے ولیوں سب بات ہو. آپ کو کسی چھوٹے موٹے ولی کے بارے میں کوئی ہلکی رائے قائم کرنے کی اجازت ہے؟ اگر اجازت نہیں ہے تو جو ان سب سے افضل ہے اس کے بارے میں آپ ان معاملات میں کبھی نہ پڑھیں. ان کو کہتے ہیں مشاجرات صحابہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. ایک مرتبہ حضرت حیدر کرار کی بارگاہ میں کسی شخص نے شامیوں کو لعنت دی. آپ نے توبہ کر میرے سامنے استغفار پڑھا. اس نے تو جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کے بارے میں گھٹیا رائے کے ارادے سے کی بات کی. اپنا توبہ کر. سرکار نے فرمایا وہاں شام میں 40 ابدال ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے شام کو برا مت کرے. اب پتہ چلا بات کیا کہی ہے کہ جن کو تم برا سمجھتے ہو تو سرکار کا صحابی ہے. میں تو جس جگہ ابدال پیدا ہوتے ہوں اس جگہ کے رہنے والوں کو ابدالوں کی وجہ سے معاف کرتا ہوں, تو صحابی کی وجہ سے معاف کیوں نہیں کرتا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ جس کا دل چاہے ذکر کریں, منکر کسی کے بنا. اب سنیے, میں نے قرآن مجید کی سورہ مائدہ سے ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے. آیت مبارکہ میں ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون. یہ پروردگار تو خود موجود ہے, ہمیشہ سے موجود ہے, ہمیشہ موجود رہے گا. یہ کیوں فرمایا کہ تمہارا کام بنانے والا صرف اللہ ہے؟ اب کام بنانا اگر صرف اللہ کا کام ہے تو رسولوں کا ذکر کیوں کیا ہے کہ اس کا رسول تمہارا کام بنانے والا ہے؟ اگر رسول کام بنانے والا ہے تو باقی لوگوں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا, جو صحیح عقیدے والے ہیں نا, الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, جو عقیدہ بھی صحیح رکھتے ہیں, نمازی بھی ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ, اور مال کا بھی صدقہ دیتے ہیں, سخی ہیں. نماز کی حالت میں بھی ہونا تو اس حالت میں صدقہ دے دیتے ہیں. فرمایا یہ بھی کار ساتھ ہے, یہ بھی کام بناتے ہیں. مولا کریم تو کام بنائے تیری شان کے لائق ہے, تیرا رسول تو کام بنائے اس کی شان کے لائق ہے. کہ جتنے بھی صحیح عقیدے والے اور سچے عمل والے ہیں ان کو یہ رائٹ کیوں دیا ہے؟ درد مدن سنگ درد ہے کون روے خوشحالی, درد میرے دافیات بچاما رہے اور دردوں خالی. ہمارے ساتھ بیٹھنے والا ہو, ہم سے پیار کرنے والا ہو, کر کچھ نہ سکے, دنیا کس طرح جانے کی کہ سب کچھ کرنے والوں کے ساتھ کا ہے. یہ ثابت کرنے کے لیے جو گورنمنٹ پارٹی کا آدمی ہے اس کے اختیارات نے بھی دیا ہے. حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو سمجھتا ہے کہ بندہ خدا کچھ نہیں کر سکتا. مریدی لا تخف باش فإنی, مریدی لا تخف باش فإنی عظوم قاتل عند القتال. گڈی پرانی ہے لیکن سکہ ٹھیک ہے. آپ فرماتے ہیں میرا مرید ہے تلواروں کی چکا چاک میں اور تیروں کی بارشوں میں للکار. تو للکارنے میں دیر نہ کرے, میں پہنچنے میں دیر کروں, غوث رکھئیو پہنچوں گا. حضرت غوث الثقلین تو بڑی شخصیت کے بزرگ ہیں. شیخ زروق شاہ عبداللہ صاحب شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی اپنے کتاب مستان المحدثین میں ذکر کرتے ہیں بخاری کا پہلا محاشی جس نے پہلا حاشیہ لکھا وہ شاہ زروق ہے. انہوں نے یہ بات کہی اور اس کی تعریف کیا. تمام علماء دیوبند کے جو استاد ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب ہیں. تو شاہ عبدالعزیز صاحب جو ہیں شاہ عبداللہ صاحب کے بڑے صاحبزادے ہیں. شاہ عبدالغنی جس سے زیادہ انہوں نے پڑھا وہ شاہ عبداللہ صاحب کے چھوٹے صاحبزادے ہیں. انہوں نے ابا جی سے کم پڑھا, شاہ عبدالعزیز سے زیادہ پڑھا, اس لحاظ سے وہ دادا استاد بھی ہیں تمام علماء دیوبند کے. وہ کہتے ہیں کہ میرے
شاہ زروق ایک بڑی عجیب شخصیت تھے اور ان کو کیا دیکھا؟ انہوں نے ایک جگہ کہا انا لمریدی جامع لشتاتی انا لمریدی جامع لشتاتی اذا ما سبا جور الزمان برکبتی. جب میری مرید پر آفت کا وقت آ جائے اس وقت میں اس کی ڈھارس بتاتا ہوں. جب زمانے کے بھیڑیے پنجے جھاڑ کے آ جاتے ہیں اس کی جان بن جاتی ہے. اس لیے فرماتے ہیں ان کنت فی دیک وکرب ووحشۃ ان کنت فی دیک وکرب ووحشۃ فنادی بیا ضروق آتے بسرعتی. کہتے جو تو کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو یا ضروق کہہ کے پکار آتے بسرعتی. جناب تو کہاں ہے؟ کوئی کہہ نہیں. میں شرق الاوسط میں ہوں، تو مشرق بعید میں ہے، تو یورپ کے آخری کنارے پر ہے، امریکہ میں ہے، ادھر رشین اسٹیٹ میں ہے، کسی جگہ ہے. فنادے بیا ضروق یا ضروق کہہ کے پکار، پھر دیکھ پہنچتا کس طرح. معلوم ہے یا سے منع کرنے والے لوگ بعد میں پیدا ہوئے ہیں، یا کہنے والے پہلے سے تھے. تو جو پہلے سے تھے وہ تو بدعت نہیں ہوں گے نا، جو پیچھے بنے بدعت وہ ہوں گے، کیونکہ بدعت کے معنی تو نئی چیز ہے نا، تو روکنے والے بدعت ہی ہوئے نا. اب جن کو رب کہے کہ میں نے ان کو سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے، کیا سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے کہ کام بنانا ان کا کام. واہ، مشکل کا وقت ہے تو سرکار نے علی کہاں ہے؟ یار 313 صحابہ جو صفحے اول کے صحابہ بدریوں کی پہلی کیٹیگری بنتی ہے. ان سے اگر بنتی ہے پہلی تو اشرا مبشرہ کی بنتی ہے. ان سے پہلے بنتی ہے تو خلفائے راشدین. خلفائے راشدین بھی وہاں سوائے حضرت عثمان کے سبھی موجود ہیں اور اشرا مبشرہ بھی سارے موجود ہیں اور بدری جنہوں نے حصہ لیا وہ موجود ہیں. جب تکلیف کا وقت آیا تو اس سرکار نے کس کو بلایا؟ علی کو. تو معلوم مشکل کا وقت ہو تو علی کو بلانا سنت مصطفیٰ ہے. علی کہاں ہے؟ رحمت نے جھک کے لے لیا آغوش نور میں، رحمت نے جھک کے لے لیا آغوش نور میں. میں نے کبھی جو روکے پکارا علی علی، میں نے کبھی جو روکے پکارا علی علی. اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیوں نہیں اعتراض کیا؟ علی کو کیوں بلایا؟ معلوم دوستانہ تعلقات ہیں. فاروق اعظم نے کیوں نہیں اعتراض کیا؟ حضرت عثمان تو تھے نہیں، باقی اسلام مشرا نے کیوں اعتراض نہیں کیا؟ کہا مشکل کا اپنی بھی اسپیشلٹی ہے. کوئی اسکن اسپیشلسٹ ہوتا ہے، کوئی سرجن ہوتا ہے، جی کوئی ڈرمیٹالوجسٹ ہوتا ہے، اسکن کی بیماریوں کا ماہر ہوتا ہے. تو اپنا اپنی لائن ہے کہ مشکل کے وقت میں آپ پہنچنا یہ کام. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. وقت بہت مختصر ہے لیکن بہت مختصر وقت میں بھی کوئی بات کام کی اگر کوئی کر لی جائے تو فائدہ دے تو ہوگی. اس جگہ جو مسئلہ قانون کی نظروں میں ہے وہ یہ، اللہ جو بات کر رہا ہے وہ یہ کہنے کی پوزیشن میں ہے کہ میں ہی کارساز ہوں، میرے سوا کارساز کوئی ہے ہی نہیں جو اس کی شان کے لائق ہے. یہ باقی کو جو سرٹیفکیٹ جاری کی ہے، جس طرح خدا کو کارساز ماننا ضروریات دین میں سے ہوگا، اس طرح ان کو بھی کارساز ماننا ضروریات دین میں سے ہوگا جن کا ذکر خود خدا نے کیا ہے. جو خدا کی قدرت کا قائل ہو اور خدا کی عنایت کا منکر ہو ہے تو وہ منکر ہے.
رب نے کیا کہا کہ کون کون کام بناتے ہیں؟ کہ میں بناتا ہوں، لیکن اپنے لیے لفظ اللہ استعمال کیے جو اس میں ذات ہے۔ اسم کی چند قسم ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے اس میں ذات، اس کو اس میں محض بھی کہتے ہیں، کہ جس میں صفات کا بھی اعتبار نہ ہو، مخلوق میں سے ہو تو جب وہ جنم لے تو اس وقت رکھا جائے، اس کا نام اسم محض ہے۔ اور اس میں ذات باری کے اعتبار سے جب مخلوق کو پیدا کیا جائے تو ذات کے طور پر جس کی پہچان ہو جس نام سے، اس نام کا نام ہوگا اس میں ذات۔ تو اس میں ذات لے کے جس وقت کوئی بات بیان کی جائے، اس کا مطلب اس کا ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور کسی کے ساتھ تعلق نہیں۔ کارسازی کرے گا کب تک؟ جب تک اس کی ذات سلامت ہے۔ صفات کا ذکر نہیں کیا نا، ذات باری تعالیٰ ہمیشہ رہی ہے، آج ہے، ہمیشہ رہے گی، لیکن جو باقی کا ذکر کیا جن کو اللہ تعالیٰ نے مشکل کشا بنایا ہے، مسائل حل کرنے والا بنایا ہے، کام کر سلجھانے والا بنایا ہے، ان کا نام لیا تو وَرَسُولُهُ کہا، تو اس وقت رسولہ سے سوائے حضور کے تو اور کوئی دوسرا مراد نہیں تھا نا، لیکن ان کا ایک اس میں محض ہے جو ولادت کے وقت رکھا گیا، وہ نہیں ذکر کیا۔ مزمل بھی نام ہے لیکن وہ نہیں ذکر کیا گیا۔ مدثر نام ہے، کہا وہ دراصل پیار کے نام ہے، ڈپارٹمنٹل نام نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ان کا دائرہ پہ متعین نہیں ہے، یہ کہاں تک کا مزمل ہے، یہ کہاں تک کا مدثر ہے، رسول کا دائرہ متعین ہے۔ کس طرح؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے آپ کو بھیجا ہے در آن حال کے آپ رحمت تھے۔ اس کا ترجمہ یا رحیمن یا مرحومن یا راحمن، ہاں ہم نے آپ کو بھیجا ہے در آن حال کے آپ رحم فرمانے والے تھے۔ کس کے؟ کل عالمین کے۔ تو جو کسی پر رحم، یہ مفسرین اکرام نے لکھا ہے رحمت الممان رحیمن یا رحیمن، اس کا معنی مرحومن کا ہے، تو اور تو کوئی رحم کرنے والا آپ پر ہے نہیں، سرکار رحم فرمانے والے کل عالمین کے لیے۔ تو جس کو پتہ ہی نہ ہو کون کہاں ہے وہ رحم کر سکے گا؟ لیکن اس کو پانی کی ضرورت ہو تو اس کو پپلا مول دے دے تو یہ رحم ہوگا اس پر؟ اس کو پاؤں میں تکلیف ہو تو اس کا سر پہ کلا باندھ دے، یہ رحم ہوگا اس پر؟ اس کو پیٹ کا درد ہو تو اس کو چھینکوں کی دوائی دے دے، ہوگی رحم؟ ہوگا رحم اس پر؟ پتہ ہو کون کہاں ہے، حاجت کیا ہے، مقدار حاجت کیا ہے، اس کے لیے موافق چیز کیا ہے، اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ سب باتیں نہ جانے تو عالمین کے لیے رحمت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ ارسال کا تعلق ادھر بنا، نتیجہ نکلا ہے کہ سرکار کو بھیجا کس کے؟ عالمین کے لیے۔ کیا مطلب نکلا؟ کہ رب نے اپنے دامن ربوبیت کے ساتھ سرکار کے دامن رسالت کو وابستہ کر کے پھیلا دیا، جہاں تک میری خدائی کا دامن جائے وہاں تک تیری مصطفائی کا دامن جائے، اور جہاں میں خدا ہو کر کے حاضر ناظر جانا جاؤں وہاں تو مصطفیٰ ہو کے حاضر ناظر جانا ہے۔ اسے دائرہ متعین ہو گیا نا۔ اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مشکل کشائی کب تک کریں گے کا نام دیکھو کون سا استعمال کیا ہے، اس سے جورسڈکشن کا پتہ چل جائے گا۔ ہاں جی، جس وقت کسی کو چودھری فضل حق کہا جائے، وہ ڈی سی ہو، تو کیا پتا یہ کتنے عرصے کتنے علاقے کا یہ بااختیار ہے، اس کی اتھارٹی کہاں تک ایکسرسائزیبل ہے۔ جب کہا جائے ڈی سی چودھری فضل حق، تو اس کا مطلب ہے ڈسٹرکٹ لیول کا یہ آدمی ہے، اس کے اختیارات کا دائرہ پورے ڈسٹرکٹ کا پریسکرائبڈ ایریا ہے۔ یہاں سرکار کا نام نہیں لیا، سرکار کے باقی ٹائٹل استعمال نہیں کیے، جو سرکار کی جورسڈکشن سے تعلق رکھنے والا ٹائٹل ہے وہ استعمال کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ کام بنانے کا جو رینج ہے اس کا کل کائنات ہے، وہ حاجت خواہ آل زمین کو ہو، خواہ وہ حاجت آل آسمان کو ہو، کام بنانا اس کا کام ہے۔ لیکن رب کہتے جب تک تو زندہ تھے اس وقت تک تو کام بناتے رہے، اب تو وہ دنیا سے چلے گئے، اب کون کام بنائے؟ اس کا جواب
اگر وہ دنیا سے چلے گئے تو پوچھتا ہوں ان دنوں تمہارا رسول کون ہے؟ کلمہ پڑھو گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے بغیر کوئی معبود برحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول تو ہے نا, تھے تو نہیں کہتے ہو. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہیں. تو پھر موت واقع ہونے سے ان کے مشکل کشائی پر کچھ اثر نہیں پڑا. اگر نہ مانو تو میں ایک ایسی بات عرض کروں گا جو ماننا پڑے گی. معراج کی رات ہے, جناب موسیٰ علیہ السلام آئے, سرکار کے راستے میں کھڑے ہو گئے, 50 نمازوں سے 5 ہوئی ہے. تو سنی ہوئی یہ بات. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دنوں موسیٰ علیہ السلام کی موت واقع ہو چکی تھی کہ نہیں؟ یقیناً تھی, موت واقع ہو چکی تھی. تو اب وہ مرنے کے بعد مدد کے لیے آئے کہ نہیں آئے؟ جو یہ نہ مانتا ہو کہ اللہ کے پیارے بندے دنیا سے جانے کے بعد, موت قبول کرنے کے بعد آ بھی سکتے ہیں, جا بھی سکتے ہیں, مدد بھی کر سکتے ہیں, اگر اتنی باتوں کا قائل ہو تو مہربانی کر کے پچھلی بھی جو رہ گئی یہ پوری کرے. آئندہ 50 پڑھنی شروع کرے, کیونکہ یہ 50 سے جو 5 ہوئی ہیں یہ صدقہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. انہوں نے کہا جناب یہ 50 آپ کی قوم نہیں پڑھ سکے گی. ثابت ہوا کہ نہیں؟ نبی دنیا سے چلا بھی جائے, اگر موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے جانے کے بعد کل کائنات کے مسلمانوں کے لیے 50 سے 5 کروائیں لیکن ثواب 50 ہی رہے, تو موسیٰ علیہ السلام تو میرے معمول کے مقتدی کا نام ہے. جب مقتدی کی یہ قوت ہے تو پھر امام کی قوت کا کیا انداز ہے؟ اس کے بعد فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ, وہ بھی اللہ والے جن کا عقیدہ صحیح ہے, جن کا ایمان صحیح ہے, وہ بھی مشکل کشا ہیں, وہ بھی کام بنانے والے ہیں. اس کے شان نزول میں حضرت امام ابو بکر جساس, آپ کی کتاب احکام القرآن جن کا سن وفات 370, اور حضرت معروف کرخی کے یہ شاگرد ہیں, اور چند واسطوں سے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی شاگرد ہیں. اپنے دور کا یہ امام ابو حنیفہ ثانی مانا گیا ہے. انہوں نے اس موقع پر دیا وہ کون آدمی تھا جس کے ہاتھ میں یہ آیت نازل ہوئی. جناب حیدر کرار نماز پڑھ رہے تھے, اور نماز پڑھتے پڑھتے ایک سائل گزرا. اس نے کہا کہ میری عاجز ہے, کوئی میری مدد کرو. کسی نے مدد نہ کی. جاتے ہوئے شکایت کرتا ہے جی میں مسجد نبی میں آ کے سوال کیا, کسی نے میرا سوال پورا نہیں کیا. تو اب تک کیسی کہے کہ بڑے چنگے نمازی ہیں, داڑیاں کسی تو جب 10 بندیوں کی بنڈوں تو نہیں بچنیاں. مسیحی نے چندہ کرو 60 رکعت کٹھی میں جتنا چندے کا خطرہ ٹلی نے اسلام نہیں پھیرا آگے نے موتوں نہ پہی ہے. نماز پڑھ رہی ہیں جناب حیدر کرار, نماز پڑھتے پڑھتے آپ کی مسلمی ہے گٹھی ہوئی داڑھی کو پار ہے. مزہ ہے نا داڑھی رکھنے کا. کہا مسجد نبی کا سائر خالی ہاتھوں اپنے لوٹ کے چلا جائے. اہم نماز کی حالت میں آپ نے ایک مشتری جو اس کے مطالبے سے ہزاروں گنا زیادہ قیمت کی تھی اتاری, اس کے راستے میں پھینک دی. جنہیں کالے جے صوفیوں نے ہاتھوں میں چھوڑے ہیں, انہاں کہ نماز گئی, نماز نہیں گئی. وہ کیے نہیں گئی. انہاں کہ نمازہ بچ ایک مٹھی لائی کی دیتی. تو مطلب کیا نہیں جو لائی دیتے ہیں بھئی جنا کونا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. ہاں بخاری کے متن میں جناب فاروق اعظم کا قول ہے عالمنا علی, کل امت محمدیہ میں سب سے بڑا عالم جو ہے وہ علی ہے. اور ایک روایت حضرت فاروق اعظم سے یہ بھی ہے اقضانا علی, ہم سب جو چوٹی کا قانون دان, چوٹی کا جج علی ہے. ہاں جناب حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ عنہ, ان کے مقابلے کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا گیا حضرت عبداللہ بن عباس کو, اور اسے جو جیسے قانون ساز تھی اس کے ممبر ان کو بنایا گیا. حضرت علی مرزا کو کبھی پوچھے کبھی نہ پوچھے, لیکن جب بات الجھے فاروق اعظم کہ علی کو نہیں بلاؤ گے معاملہ نہیں نمٹے گا. اور وہ دو مثالیں اس کی موجود ہیں. حضرت علی مرزا نے وہ مسئلہ کیا حل کی. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جس پر فتویٰ لگا رہے ہیں یہ کون ہے,
اب جناب انہوں نے کہا کیوں نہیں نماز ہوئی؟ ان کا نماز پڑھ رہا تھا. کہا وہ نمازی بعد میں آنے والے ہیں جن کو کسی چیز کے دینے میں عذر ہوگا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. میں نماز پڑھتے ہوئے دیتا ہوں تاکہ پتا چلے کہ نماز پڑھنا نہ دینے کے لیے عذر کافی نہیں. نماز پڑھ رہا ہوں پر مشکل اتار کے دی ہے. کہنے والا کہتا ہے نماز نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ کہ یہ عمل کثیر ہے. ان کا نہیں، عمل کثیر نہیں، عمل یسیر ہے. کثیر اور یسیر کا فرق علماء کے ہاں کیا ہے؟ جس کو دور سے کوئی دیکھے تو وہ سمجھے یہ نماز کے اندر تو نہیں ہے. ایک ہاتھ سے باندھا ہوگا اور دوسرے ہاتھ سے آہستہ اتار کے اس طرح پھینک کے دوبارہ باندھ لیا. اب کوئی دیکھنے والا یہ خیال کرتا ہے کہ نماز میں نہیں ہے، اس لیے ایک ہاتھ باندھے رکھنا یہ نماز سے باہر کی عادت ہے. اب جب جھگڑا پڑا سرکار کی بارگاہ میں یہ مسئلہ پیش ہوا، جبریل امین آ کر داخل ہو، انہوں نے مداخلت کی. ان کا اے اللہ کے رسول، رب نے مجھے بھیجا ہے، جو کام علی نے کیا ہے قیامت تک یہ مشکل کشاؤں کی نشانی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، 45 لاکھ نعرہ حیدری. میرا خیال ہے کہ اب وقت ہو گیا نا. دوسرا چوئی کے کام پھر لمحہ ہوئیں گے سینا وہ لازمیدار انگ کپڑے نا تو پھر وہ انگ پورا نہ بھان رہا تھا رہی کسا جیب پڑھ رہا تو لہاں آپ نے مڑا خیال اصلا اس کی انگ آتے ہیں. وہ تو بننا ہی کوئی دن جی میں حال بانا میں آرہا شروع تو پنڈی پیدا. وہ کتنے سارے اصلا کوئی 600-700 سال تو پنڈی دے رہے ہیں. وہ 600-700 سال تو پنڈی کی بنیاں نہیں ہوئے تھے. 1857 وچ پنڈی کوئی نہیں سی. 1857 جنگ نے بعد پنڈی بنی. اس لئے راول ٹیم کو 2 دکانہ ہونی سی تو 192 میل سری نگر سا لونے نہیں منڈی سی. وہ تجارتی مرکز پوری شہر سا. ایک چھوٹا جا شہر آج کل ہے بازار جا مانا جا ایک ادھا سا پنڈی بنی نہیں سی. 600 سال کو تو ایک در رہنے ہاں اصل دیاتاں نے رہنے لیں جاننے حال بانا کس طرح ہونا دے سیال کس طرح ہونا ہے انگ کس طرح کپڑ ہونا ہے. اور نئی گھر کو نے چھیڑے پر بار اتنی بات آپ کے ذہن میں ہے کہ اس آیت کا شان نزول جناب حیدر کرار ہے. اور کس نے لکھا ہے؟ ابو بکر جساس نے لکھا ہے. چوٹی کا فقیہ ہے. احکام القرآن میں وہ آیتیں جو لیگل اسپیکٹ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ قانون کے ساتھ تعلق رکھنے والی آیت ہے. اس سے پتا چلا کہ ولیوں کا مشکل کشا ہونا یہ قانونی مسئلہ بھی ہے، اعتقادی مسئلہ بھی ہے، معاشی ضرورت کا مسئلہ بھی ہے. وقت مشکل میں کسی کو پکارنا، کسی کا موجود ہونا، جیسے حدیث رجال الغیب ہے حدیث حسین کے اندر موجود ہے کہ جب کوئی مشکل وقت آ پڑے جنگل میں گدھا یا کوئی گھوڑا یا کوئی اونٹ سامان پھینک کے بھاگ جائے تو کیا کرے؟ یا رجال الغیب آئینونی، وہ غیب کے مردوں میری مدد کرو. اور ایک روایت ہے کہ مسو ہو وہ غیب کے مردوں اس کو روکو. بتاؤ جس وقت یہ بات آدمی کہتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، رسول نہیں ہوتا. جو کام آپ خود بھی کر سکتے ہیں وہ بھی خدا کو ہی کہے تو کر. تو رب نہیں کہے گا یہ ہاتھ کس لیے دیے مجھے چپراسی سمجھا ہوا ہے، میں خدا ہوں تیرا. رب کہتا ہے وہ کام میرے بندے بھی کر سکتے ہیں وہ مجھے کیوں کہتے ہو؟ بھاگ گیا گدھا، گدھے کو روکنے کا کام مجھ سے مت کرواؤ، میرے بندے ہیں. ہے جنگل ہے نظر کوئی نہیں آتا. تو غیب کو پکارنا ثابت ہوا کہ نہیں؟ 2 شخص امام نبوی جن کا سن ولادت ہے 631، سن وفات ہے 676 اور 45 برس آپ کی عمر شریف ہے. وہ کہتے ایک مرتبہ خود مجھے یہ واقعہ پیش آیا، میں نے خود یا رجال الغیب کہہ کے پکارا تو وہ گدھا پکڑنے والے کو سفید گوش آ گئے، گدھا میرے حوالے کر کے سامان لدوا کے اچانک آئے. جو وادیوں کے بڑے مرشد شوکانی یمنی انہوں نے کتاب لکھی ہے وہ منہاج العابدین، وہ میرے پاس موجود ہے. اس کے اندر لکھتے ہیں کہ مجھے بھی ایک مرتبہ واقعہ پیش ہے. وہ خدا کو پکارا ہے کہ ان غیب مردانے غیب کو مردانے غیب کو پکارا. پھر ہوا کیا کہ سفید کپڑوں والے نمودار ہوئے میرے ساتھ مدد کر کے سامان لدوا کے جب میں ان کے ساتھ ہاتھ ملانے لگا تو غائب ہو گئے. تو جب عام رجال الغیب مدد کر سکتے ہیں تو علی مدد کیوں نہیں کر سکتا؟ وقت اختتام پذیر ہو بیان ختم ہوتا ہے.
الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ. یہ کل بھی اجلاس ہونے والا ہے جس میں درس قرآن پاک ہوگا اور وہ لانگ سائڈ کے ایریے میں دوستوں نے اپنا ایک سینٹر کھولا ہے. اپنا سینٹر کھولا ہے قادری جیلانی کے نام سے وہ سینٹر کھولا ہے. تو اس جگہ درس قرآن پاک ہوگا. جن بھی دوستوں کے لیے وہاں پہنچنا ممکن ہے مہربانی فرما کے کل شام کو کتنے بجے 7 بجے نماز مغرب کے بعد انشاءاللہ درس قرآن پاک ہوگا. اس میں شریف آپ اپنی جگہ پر تشریف ہیں. حضرت صاحب تشریف لانے والے ہیں تو فوراً خطاب شروع ہو جائے.